السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وعملا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همومنا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ انشاءاللہ سبھی خرافت سے ہوں گے۔ الحمدللہ پچھلی کلاسز میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز کیا۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ 16 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آیا آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہ تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں کے، وعلی سمعہم اور اوپر ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم اور اوپر ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ وہ ہیں، مَن یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین اور حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ ہی کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا بس ان کو اللہ نے بڑھا دیا بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم بڑا دردناک، بما بسبب اس کے، کانوں تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولا کرتے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا تو کہتے ہیں، انما نحن ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم هم المفسدون بلا شبہ وہی ہیں مفسدون فساد کرنے والے، ولکن لا اور لیکن نہیں، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف۔ الا خبردار، انہم السفہاء بلا شبہ وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون اور لیکن نہیں وہ جانتے۔ وَإِذَا اور جب، لقوا الذین وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو، آمنوا ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا اور جب، خلوا تنہا ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ طرف اپنے سرداروں کے، قالوا تو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن ہم تو صرف، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو بڑھاتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ضلالت گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع بخش ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ ترجمہ پڑھ لیا، اب ہم بڑھتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6، اللہ کہتے ہیں کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ آپ دین حق کی دعوت پھیلا رہے تھے۔ آپ نے بہت سے مشکل وقت دیکھے اس دین کو پھیلانے کے لیے۔ لوگوں نے آپ پر پتھر بھی برسائے، آپ کو برا بھلا بھی کہا، آپ کو جادوگر بھی کہا، شاعر بھی کہا، غرض یہ کہ ہر طرح کی تکلیف دینی چاہیے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوششوں میں لگے رہے، ان تک دین کو پہنچاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش، تمنا اور آرزو رہی کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی چیز کے لیے آپ بے انتہا کوشش کرتے رہے۔ لیکن چند لوگ ایسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ کوششوں کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آتے تھے۔ چند مخصوص لوگ تھے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ پر بے شمار لوگ ایمان بھی لائے تھے، مسلمان بھی ہوئے تھے، حتیٰ کہ جزیرہ عرب جو ہے اس میں اسلام کا بہت زیادہ بول بالا ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن پھر بھی چند لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی غمزدہ ہوا کرتے تھے، آپ کو افسوس ہوا کرتا تھا کہ میں ان کو بلاتا ہوں دین کی طرف، اللہ کی طرف، کیوں نہیں آتے؟ اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، اے نبی، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اے نبی، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ اللہ نے جگہ جگہ پہ اپنے نبی کو تسلی دی، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ عدم ایمان یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ سے مسلسل کفر، نافرمانی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے، حق بات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم تھیں۔ تو اب بھلا یہ لوگ کس طرح سے ایمان لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اور اس کی قدرتوں اور اس کی نشانیوں میں دیکھ کر ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیے۔ اب ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مہر کیوں اور کب لگتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، غرض یہ کہ تمام ہی اعضاء اللہ نے انسان کو عطا کیے۔
اب اللہ نے یہ تمام کے تمام اعضاء اسی لیے نہیں دیے کہ انسان ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، اور جس طرح جانور صرف اپنے کھانے پینے اور دنیاوی مفادات پر ہی نظر رکھے ہیں، بلکہ جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، دوسرے جانوروں اور حیوانوں سے زیادہ قوت عطا فرمائی، فہم و دانش مندی عطا فرمائی، عقل مندی دی، شعور دیا، تمیز دیے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ یہ کتابیں ہی انسان کی توجہ کو کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کی طرف مبذول کرواتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ تمام کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں اللہ کی معرفت حاصل کرواتی ہیں اگر انسان اپنی عقل، اپنی دانش مندی، فہم و دانش مندی کو اس طرح استعمال کرتا ہے۔ اب اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا تک گوارا نہ کرے، کائنات میں بکھری ہوئی آیات کو آنکھوں سے دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کرے، تو پھر ہدایت کیوں کر ملے گی اور کہاں سے ملے گی؟ بہت ہی برا حال ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات سن بھی لیتے ہیں اور ان کے دل انہیں سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیاوی مفادات کے خاطر اپنے آبا و اجداد کی تقلید کی وجہ سے، اپنے بڑے عہدوں، اپنی سرداری کی وجہ سے حق بات کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ الٹا مخالفت پر، تعصب پر، نافرمانیوں پر، سرکشی پر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت کیوں کر ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیں گے اور آنکھوں پر ان کے پردہ پڑ جائے گا۔ اب دیکھیے، دل کا جو کام ہوتا ہے وہ بات کو سمجھنا ہوتا ہے اور کان کا کام سننا ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں اعضاء کسی مخصوص جانب کے پابند نہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ہمیں ایسا نہیں کہ بالکل ہمارے سامنے سے آواز لگائے تو ہمیں سمجھ میں آئے، بلکہ کوئی ہمارے پیچھے سے، کوئی ہمیں کوئی دور سے بھی آواز لگائے گا تو ہمیں اس کی آواز سمجھ میں آ رہی ہوگی، بے شک ہم اس کو نہ دیکھ رہے ہوں۔ لیکن آنکھ صرف سامنے سے ہی دیکھ سکتی ہے۔ اگر کوئی ہمیں پیچھے سے آواز لگا رہا ہے تو ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھے گی جب تک ہم پلٹ کر اس کو نہ دیکھیں۔ تو آنکھ کے لیے کسی مخصوص جانب کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ نے دلوں اور کانوں کے لیے مہر کا لفظ استعمال کیا اور آنکھوں کے بارے میں پر دیکھا کہ ان کی آنکھوں پر وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ایسے لوگ حقائق کو کیوں کر قبول کریں گے بھی جب وہ اس کو دیکھنا اور سننا بھی گوارا نہیں کرتے؟ کان اور آنکھ ہی تو دل کے دو بڑے دروازے ہیں جن سے دل کو ہر طرح کی معلومات فراہم ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ترمذی کی حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوبارہ کرے تو نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی باسبب اس کے جو وہ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ایک گناہ ہو گیا، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہم اللہ کی طرف پلٹ گئے، توبہ استغفار کی گناہ کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوتا ہے وہ سیاہ نقطہ جو ہمارے دل پر گناہ کی وجہ سے لگا ہوتا ہے، توبہ استغفار کی وجہ سے وہ نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے اور ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر
انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے، اللہ کی طرف بھی نہ پلٹے، گناہ بھی نہ چھوڑے، توبہ استغفار بھی نہ کرے، تو وہ سیاہ نقطے لگتے اس کے دل پر پوری سیاہی چھا جاتی ہے، اور اسی کو اللہ زنگ کہتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، رنگ سا چھا جاتا ہے ان کے دلوں پر۔ اب ہم نے اس حدیث سے کیا سمجھنا ہے کہ جب کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اس میں کیا ہے، اللہ کی طرف ضرور پلٹیں، رجوع کریں اللہ سے، گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور توبہ استغفار کریں، اللہ سے امید بھی رکھیں، اللہ کا خوف بھی دل میں رکھیں۔ کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے یہ نہ سمجھیں کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین غفور و رحیم ہے، کوئی چاہے چھوٹا گناہ ہو جائے یا بڑا گناہ ہو جائے، اللہ کی طرف پلٹنا ضرور ہے، توبہ استغفار ضرور کرنی ہے۔ حدیث کے مطابق ایک شخص سے 100 قتل ہو گئے تھے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں یہ گمان رکھنا ہے، وہ غفور اور رحیم ہے، گناہ پہ ہمیں اصرار نہیں کرنا، ڈٹے نہیں رہنا، گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، پہلے کوشش یہ کرنی ہے گناہوں سے ہر ممکن کوشش یہ ہو کہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اگر بالفرض کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کا طریقہ کار ہمیں کیا ملتا ہے، آئندہ وہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں سچے دل کے ساتھ۔ پھر جو گناہ کی وجہ سے نقطہ ہمارے دل پر لگ جاتا ہے اللہ اس کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں گے اور ہمارے دل پر سیاہی چھا جائے گی تو پھر ہم حق بات قبول کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی لیے اپنے دلوں کو اس زنگ اور اس مہر سے ہمیں بچانا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں اور کانوں پر مہر لگ جائے اور ہمارے جو ہے وہ آنکھوں پر ایک آڑ اور پردہ آ جائے کہ حق بات بولی جا رہی ہو، حق بات سنائی جا رہی ہو، دکھائی جا رہی ہو، لیکن ہم پھر بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہوگی، مستقل گناہ کرنے کی وجہ سے سیاہ نقطہ لگ لگ کر دل پر سیاہی چھا جاتی ہے، زنگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے اور ہمارے دل کو ایسا بنا دے جو حق بات کو قبول کرنے والا ہو، سچ کو قبول کرنے والا ہو۔ اللہ نے یہاں پر مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف کی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کے دلوں اور کانوں پر مہر ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے لگی ہے، تو اللہ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا؟ اب اللہ کا ایک قانون ہے، جو اعضاء ہوتے ہیں، تو جو اللہ نے انسان کے اعضاء بنائے جس میں اتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ انسان ان سے کام لے رہا ہوتا ہے، اب اگر ان سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے یا ان کی فراہم کردہ معلومات کو پس پش ڈال دیتا ہے تو یہ جو اعضاء ہوتے ہیں یہ آہستہ آہستہ خود ہی زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے انسان کو بازو دیے، ٹانگیں دیے، اب اگر کوئی شخص مستقل طور پہ اس کا استعمال ہی نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، وہ خود بخود شل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو حرکت نہ دے۔ تو جیسے کوئی ایک مریض ہے جو بالکل بستر پہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اپنے ہاتھ پیروں کو بھی حرکت نہیں دے رہا ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر صحیح ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ شل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں طاقت اور قوت باقی ہی نہیں رہتی۔ لہٰذا جب انسان اس کا استعمال ہی نہ کرے گا، ان کانوں کا، ان آنکھوں کا اور دل کا جس مقصد کے لیے اللہ نے بنائے، تو اللہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی یہ چیزیں شل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ لوگ کہ جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے دلوں کو جو ہے وہ سمجھانے کو تیار نہیں کہ ہمیں حق بات کو قبول کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، سمجھنا ہے حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔
اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا، اللہ کہتے ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، لیکن اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ دل میں کفر ہے، اناد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اسلام کے لیے دشمنی پر تلا ہوا ہے وہ دل، لیکن زبان سے مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ نہ تو اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اہل ایمان کو۔ اللہ تو سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں، ان کے دھوکوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اس طرح ان کی جو فریب کاری ہے، جو ان کی دھوکے بازی ہے، دغا بازی ہے، اس کا سارا نقصان انہی پر، خود ہی پر پڑتا تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے جن میں منافقت تھی، انہوں نے اپنی دنیا میں بھی رسوائی اٹھائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، حدیث میں جو آتا ہے منافقین کی نشانیاں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس میں گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ اور قرآن نے کیا بتایا کہ ان دلوں میں کچھ اور زبان میں کچھ ہوتا ہے۔ ان کے دل ایمان سے محروم ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہمیں جو چیزیں پتہ چلیں کہ منافقین میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر تو یہ چیزیں پائی نہیں جاتی کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو کہ منافق کہلاتے ہیں، جن میں منافقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کیا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کیا ہم دھوکہ دہی تو نہیں کرتے؟ اگر ہمارے پاس امانت رکھوائی جائے تو ہم خیانت تو نہیں کرتے؟ ہم لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ تو نہیں کرتے؟ ہم منہ پہ کچھ اور پیٹ پیچھے تو کچھ نہیں؟ آج ہم میں سے ہر شخص میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح منافقت پائی جاتی ہے۔ پہلے بھی لوگ منافقت کرتے تھے، آج بھی لوگ منافقت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے تھے، آج ہم جو ہے وہ اپنے رشتوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں میں منافقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ منہ پہ کچھ ہوتے ہیں، پیٹ پیچھے کچھ ہوتے ہیں۔ کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے۔ ایسے لوگ دھوکہ دینے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کر کے اپنے اندر منافقت والی نشانیاں پیدا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر جو بھید ہوتے ہیں، جو کوئی نہیں جانتا، جو ہم صرف سوچ رہے ہوتے ہیں، دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے، ذہن میں بات چل رہی ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ علیم خبیر ہے وہ اللہ۔ تو اللہ سے تو کوئی بات ہماری ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے کھل کر کریں گناہ یا ظاہری طور پر کریں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، تو اب ہم نے یہاں پر اپنا محاسبہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے ہر ممکن کہ جو ہمارے اندر منافقت والی علامتیں پائی جاتی ہیں، اللہ ہم تمام کو ان سے محفوظ فرما لے۔ ہم اصل میں ان تمام چیزوں کو چھوٹا لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس میں کیا ہے،
لیکن دیکھیے گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا کبھی بھی اس کو معمولی ہمیں نہیں لینا چاہیے. بہت سے گناہوں کے بارے میں ہم سبھی کے ذہن میں آتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے، کیا ہے، کر لیتے ہیں، اب اس میں کیا مسئلہ ہے، اب اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن نہیں، کسی بھی چھوٹے اور بڑے گناہ کو ہلکا اور معمولی نہیں لینا اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ کر لے. فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم بھی اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کر رہے ہیں تو ہم کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنی ہی دنیا اور اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب فرمایا ان کے دلوں میں بیماری تھی. بیماری کیا مطلب؟ کفر اور نفاق کی بیماری. اور یہ کفر اور نفاق ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے، انسان سوچے نہ کہ مجھے یہ منافقت، یہ کفر، یہ چھوڑنا ہے، تو اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے اور یہ بڑھتی ہی چلی جاتی. اسی طرح جو منافقین کی علامات اور نشانیاں ہم نے پڑھی، یہ تمام علامتیں ایسی ہیں کہ جب ہم ان سے بچتے نہیں تو ہم ان میں گھرتے ہی چلے جاتے ہیں اور ہم ان سے اجتناب نہیں کرتے. آگے فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. فساد اور صلح ایک دوسرے کی ضد ہے. جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی صلح نہیں کرتے. جو کفر ہوتا ہے، جو معصیت ہوتی ہے، جو نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس سے زمین میں کیا پھیلتا ہے؟ فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن اور سکون ملتا ہے. ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا، چاہے آج ہمارے دور کے ہوں یا پہلے کے دور کے، کہ وہ پھیلاتے فساد ہیں. کفر و معصیت، نافرمانیاں، برے کام پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور وہ اشاعت کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ برائی کے کاموں کی. اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خود سمجھتے ہی ہیں، دعویٰ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اصلاح اور ترقی کے کام کر رہے ہیں. یعنی وہ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. جو فساد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی اصلاح نہیں کریں گے. کفر و معصیت کو چھوڑو، اطاعت الہی کی طرف آؤ تاکہ امن اور سکون کے گہوارے بن جائیں ہمارے گھر. آج ہر گھر میں فتنہ فساد ہے، لڑائی جھگڑا، نفسا نفسی. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم خود ہی یہ چیزیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تو کہتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ کرو، لیکن ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے فساد پھیل رہے ہوتے ہیں، جس سے اناد، دشمنیاں، کینہ، بغض، لا تعلقیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے ہم صحیح ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صحیح ہیں. ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. اللہ کہتے ہیں ایسے منافقین سے خبردار رہو. در حقیقت یہ لوگ کون ہیں؟ فساد پھیلانے والے. یہ زمین میں فساد کر رہے ہوتے ہیں. جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں. اللہ خبردار کر رہے ہیں. در حقیقت وہ فساد کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں. خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں. یعنی جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، منافقت کو چھوڑ دو، صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آؤ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہنا شروع کر دیا کرتے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں، وہ تو بے وقوف ہیں. ان منافقین نے ان صحابہ کو بے وقوف کہا، نعوذ باللہ.
جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دی۔ آج کے منافقین یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دولت ایمان سے محروم تھے۔ اللہ نے جدید اور قدیم دور کے تمام منافقین کی اس بات کی تردید فرما دی۔ اللہ نے کہا کہ یہ بے وقوف نہیں تھے، یہ لوگ عقل مند اور سعادت مند تھے۔ ان لوگوں نے اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دیا، یعنی ان کی نظر میں دنیاوی فائدہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن جو آخرت کا فائدہ ہے اس کی فکر کیا کرتے تھے۔ اور جو منافق ہیں وہ دنیاوی فائدے کے پیچھے چل رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام تھے وہ دولت ایمان سے بہرہ بند تھے، ان کے اندر دولت ایمان تھی، وہ سعادت مند تھے۔ یہ ان کی سعادت مندی کا ثبوت ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ صحابہ کرام صرف مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور ایک کسوٹی ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ راہیاب ہو جائیں گے۔ یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو ایمان کی طرح ایمان لے کر آنا ہے۔ تو وہ لوگ صحابہ کرام کو بے وقوف کہا کرتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں صحابہ کرام بے وقوف تھے جو دنیاوی مفادات کو اپنے قربان کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت صحابہ کرام عقل مند تھے، سعادت مند تھے کہ انہوں نے جو عارضی فائدہ تھا اس کو نہیں دیکھا دنیا کے فائدے کو، بلکہ جو اخروی فائدے تھے اس کی طرف انہوں نے نظر رکھی اور اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہے۔ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، وہ دنیاوی مفادات کو نہیں سامنے رکھتے تھے۔ اس طرح بے وقوف صحابہ کرام نہ ہوئے بلکہ وہ منافقین ہوئے جو صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اب منافقت دیکھیے، وہی بات منہ پہ کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ، کہ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، ایمان والوں کے سامنے بالکل ایسا ظاہر کرتے ہیں منافقین کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان کو قبول کر لیا، اور جب اپنے جیسے لوگوں، اپنے بڑوں، اپنے سرداروں، یعنی قریش و یہود کے جو سردار تھے جن کے ساتھ مل کر ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، منافقین کے سردار تھے، ان کے پاس جا کے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نہ سمجھو اگر ہم نے ان کے سامنے ایمان کا اقرار کر لیا تو ہم مسلمان ہیں، نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ یہ منافقت ہے، کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ۔ ایمان کو، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، شدید ترین گناہ ہے منافقت، منہ پہ کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ۔ ہم تمام نے اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی علامت کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جب مومنوں سے ملتے ایمان والوں سے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے ساتھیوں سے ملتے تو ایمان کا اقرار نہ کرتے بلکہ کہتے ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یعنی منافقت بہت بڑا گناہ ہے، ایک تو وہ دوزخ میں جائیں گے، اوپر سے ان کو جو طبقہ ملے گا وہ سب سے نچلا طبقہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ منافقت والی علامات اگر ہم میں ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ کر دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ کہتے ہیں اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ یعنی جس طرح کی بات انہوں نے کہی اللہ نے اسی کا جواب میں کہا اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ مطلب کیا کہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا،
یعنی جو برائی انہوں نے کی اس کے مثل اللہ انہیں ان کی برائی کا بدلہ دیں گے. یعنی جو وہ عمل کر رہے ہیں منافقت کی، اللہ انہیں ان کی سرکشی میں اور نکابے میں بڑھا دیتا ہے. وہ مزید اس چیز کی طرف دھستے ہی چلے جاتے ہیں اس دلدل میں. یعنی منافقت والی علامات ایسی ہیں کہ جب انسان ان سے واپس نہیں پلٹتا، کوشش اور فکر نہیں کرتا کہ ان چیزوں سے نکلنا ہے، تو وہ اس سے نکلنے کے بجائے مزید ان میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ منافقت والی علامات سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے. یعنی ان لوگوں نے کیا کیا؟ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی راہوں کو اختیار کر لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا. تجارت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر لینا، اور یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے. تو منافقین نے جو نفاق کا جامہ پہنا ہوا تھا ان کے لیے یہی گھاٹے کی تجارت تھی. اللہ کہتے ہیں انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا. یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس نفاق سے دنیا میں فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور اس پر وہ بہت بڑے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور دانا سمجھ رہتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں مسلمان تو عقل و فہم سے عاری ہیں، وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. لیکن ان کا یہ فائدہ دنیاوی فائدہ ہے اگر کچھ ان کو حاصل ہو بھی رہا ہے تو. لیکن ایسے لوگ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، سراسر گھاٹے میں ہیں. ہدایت کی طرف پلٹنا ہے، گمراہی کو چھوڑنا ہے، ان راستوں پر چلنا ہے جن پر چل کر ہمیں ہدایت کا راستہ ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے چلا جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک قرآن اور ایک حدیث. پتہ کیا چلا کہ اگر ہدایت کو اپنانا ہے، ہدایت کی طرف آنا ہے تو پھر قرآن اور حدیث کو تھامنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا. اگر ان کو چھوڑ دیا تو گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی. پھر وہی ہوگا جس طرح ہم نے پڑھا کہ ہمارے دلوں پر پھر زنگ لگ جائیں گے، گمراہی کی طرف آ جائیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، گناہ پر ڈٹ جائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نفاق سے بالکل صاف کر دے. جو منافقت ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے اور ہر اس چیز سے ہمیں دور کر دے جو ہمیں نفاق کی طرف لے کر جائے. تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 16 تک ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا، سمجھا، پڑھایا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اللہ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے اور ہم تمام سے راضی ہو جائے. اللہ ہم سے وہ تمام کام لے لے جو ہدایت والے کام ہوتے ہیں، جس سے ہدایت ملتی ہے. اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ہم جو ہے وہ آئندہ کلاس میں ملیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، خاص دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.